ہماری دعا ہے، دلوں کی صدا ہے، جمعیت کے قائد سلامت رہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، صدق الله العظيم۔ اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام، ہمارے بزرگ قائد حضرت مولانا بدر الدین اجمل قاسمی صاحب دامت برکاتہم، ہمارے اس صوبے کے صدر عالی وقار جناب محترم حافظ ندیم صدیقی صاحب اور دیگر علماء کرام، بزرگوں، دوستوں، عزیز نوجوانوں، جمعیت علماء اورنگ آباد نے اس وقت ہم کو اور آپ کو سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، سیدنا و حبیبنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کی نسبت سے اور ان کی امت کی تباہ کی نسبت سے جمع کیا ہے۔ اس اجلاس کے عنوان کے دو حصے ہیں، ایک سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے اصلاح معاشرہ۔ مجھے صدر محترم نے جو وقت دیا ہے، اس میں کوشش کرتا ہوں اللہ کی توفیق سے کہ ہم ان دونوں باتوں پر مختصر آپ کے سامنے مذاکرہ کر سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی شانہ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس زمانے میں مبعوث فرمایا ہے، جن حالات میں پیغمبر بنا کر انسانیت کی طرف بھیجا ہے، اگر ہم تاریخ کی روشنی میں اس وقت کی دنیا کے احوال کا جائزہ لیں اور اس وقت زمانے میں انسانیت بلکہ اللہ کی تمام مخلوق کی مظلومیت، مقہوریت اور مجبوریت کا ہم جائزہ لیں اور اسے پڑھیں اور معلوم کریں، اس سے واقفیت و معرفت حاصل کریں، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارے نبی بھیجے ہی گئے تھے معاشرے کی اصلاح کے واسطے۔ ساری دنیا کا معاشرہ بگڑا ہوا تھا، پوری انسانیت حیوانیت کو شرمندہ کر رہی تھی، ہر ظالم، ہر طاقتور وہ کمزور کو، مجبور کو اپنی حکمرانی سے پریشان کر رہا تھا، ظلم و ستم کا دورہ تھا، اس کائنات کی ہر مخلوق سسکیاں لے رہی تھی، انسانیت کراہ رہی تھی، عورت زندہ درگور کی جا رہی تھی، بچوں کے حقوق ادا نہیں کیے جا رہے تھے، جانور پریشان تھے، ارض و سما کا چپا چپا تباہ و برباد ہو گیا تھا۔ قرآن کہتا ہے بہت جامع انداز میں، بہت مختصر الفاظ میں، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی اور تری میں فساد پھیل گیا، اور وہ اللہ کی طرف سے نہیں، آسمان کی طرف سے نہیں، زمین کی طرف سے نہیں، بما کسبت ایدی الناس، انسانیت کے ہاتھوں کی کمائی سے زمین میں فساد پھیل گیا۔
کسی کو کوئی حق حاصل نہ رہا، انسانیت سسکیاں لے رہی تھی، کراہ رہی تھی، انسانیت کا کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، معمولی باتوں میں خون کی ندیاں بہتی تھیں، جان کی کوئی قیمت نہیں رہ گئی تھی۔ ہر انسان کے پیدائشی طور پر 3 حق ہوتے ہیں، ایک اس کی جان کی تحفظ کا حق، دوسرے اس کے مال کی تحفظ کا حق، تیسرے اس کے آبرو اور عزت کی تحفظ کا حق۔ دنیا تینوں حقوق سے انسانیت کو محروم کر چکی تھی، نہ کسی کی جان محفوظ تھی، نہ کسی کا مال محفوظ تھا، نہ کسی کی آبرو کی کوئی ضمانت تھی۔ دنیا میں انسانیت پامال ہو چکی تھی اور انسانیت کا کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ ایسے وقت میں عبد المطلب کے مرحوم بیٹے کے گھر میں سیدہ آمنہ کے بطن سے سیدنا و حبیبنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوتی ہے۔ آپ اس دنیا میں تشریف لائے مسلمانوں کے لیے نہیں، مکے والوں کے لیے نہیں، عرب والوں کے لیے نہیں، بلکہ پوری انسانیت کو مظلومیت کے دلدل سے نکال کر شرف اور عزت کے اوج ثریا تک پہنچانے کے واسطے آپ اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ کی ولادت کسی خاص قوم کے لیے نہیں ہے، کسی قبیلے کے لیے نہیں ہے، موسیٰ علیہ السلام کی طرح بنی اسرائیل کے لیے نہیں ہے، شعیب علیہ السلام کے لیے اہل مدین کے واسطے نہیں ہے، صالح علیہ السلام کی طرح سمود کے واسطے نہیں ہے، ہود علیہ السلام کی طرح عاد کے واسطے نہیں ہیں، نوح علیہ السلام کی طرح ان کے اپنی خاندان کے واسطے نہیں ہیں، بلکہ ہمارے نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے، اللہ کی طرف سے اعلان فرمایا، قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ اے قیامت تک کی انسانیت، بحر و بر میں رہنے والی انسانیت، مشرق و مغرب میں رہنے والی انسانیت، اس دور میں موجود انسانیت اور اس کے بعد پیدا ہونے والی قیامت تک کی انسانیت، وہ کالے ہوں کہ گورے ہوں، وہ عرب ہوں کہ عجم ہوں، اور وہ غریب ہوں کہ امیر ہوں، وہ بدو ہوں یا شہروں کے رہنے والے ہوں، وہ مہذب قوم ہوں یا پسماندہ اقوام ہوں، ہمارے نبی نے سب کو پکارا اور سب کو پکار کر کہا، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں اللہ کا رسول ہوں تم سب کے واسطے۔ اللہ نے اس نور کو اس دن پیدا فرمایا تھا جب دنیا تباہی اور بربادی کے نقطۂ عروج پر پہنچی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ پیدا ہوئے تو اسی دن سے انسانیت کو رحمت ملنے لگی، انسانیت کو انصاف ملنے لگا۔ آپ کے سامنے زیادہ ہم تفصیل نہیں بیان کر سکتے، ایک جلسے میں، ایک رات میں، ایک موقع پر آپ کی 63 سالہ حیات طیبہ کی تفصیلات، ایک ایک لمحے کی تفصیل ہم جاننا چاہیے مگر بیان نہیں کر سکتے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش کی وجہ سے جو زمین خشک تھی وہ سرسبز و شاداب ہو گئی، جو اونٹنیاں دودھ نہیں دے پا رہی تھی قحط سالی اور خشکی کی وجہ سے ان کے تھن دودھ سے لبریز ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شعور بچپنے کی زندگی میں جب وہ حلیمہ سعدیہ کے گاؤں میں ان کے دودھ پی رہے تھے، اس زمانے کے واقعات میں بھی تاریخ میں لکھنے والے لکھتے ہیں کہ حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ یہ میرا بیٹا محمد جو مکہ مکرمہ سے لے کر گئی تھی دودھ پلانے کے واسطے، جب ان کو وہ دودھ پلانا چاہتی تو وہ صرف ایک سائیڈ سے دودھ پیتے تھے، اور جب حلیمہ ان کو دوسرے سائیڈ میں لگاتی تو وہ دودھ نہیں پیتے تھے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ ان کے دودھ شریک بہن موجود تھیں اور حضرت شیمہ اپنے ماں کے دودھ کا حق رکھتی تھیں۔ اس دن ہمارے نبی نے جب وہ دودھ پیتے تھے اپنی ماں کا، بتایا انسانیت کو کہ میں انصاف کے لیے آیا ہوں، میں عدل کے لیے آیا ہوں، میں بھٹکتی اور مظلوم انسانیت کو اس کا حق واجب دلانے کے واسطے آیا ہوں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر لمحہ عدل و انصاف کی تعلیم دیتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بڑے ہوئے، ان کا بچپن
ان کا بچپن عدل و انصاف کی تعلیم دیتا ہے۔ ایسا رحم اپنے سینے میں لے کر آئے تھے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کہ ان کے اوپر تو اللہ نے مصائب پر مصائب کو آزمایا۔ آپ پیدا ہوئے تو یتیم پیدا ہوئے، ابا کا انتقال پہلے ہی ہو گیا تھا، اور جب 6 سال کے ہوئے تو والدہ کے سائے سے بھی محروم ہو گئے، دادا کی کفالت میں آئے۔ 10 برس 2 مہینے کے ہوئے تو دادا جان کا بھی انتقال ہو گیا۔ جب عبد المطلب کا جنازہ مکے والے لے کر جا رہے تھے تو عبد المطلب کا یہ یتیم پوتا ان کے پیچھے آنسو بہاتے ہوئے 10 برس کی عمر میں چل رہا تھا، اور اس کے سامنے اپنا مستقبل کچھ بھی نہیں تھا۔ چچا ابو طالب کے پاس گئے تو ایسے چچا کے پاس گئے جن کے بچے زیادہ تھے اور آمدنی کے کوئی سورسز نہیں تھے۔ ابو طالب بہت ہی غریب خستہ حال آدمی تھے۔ جب حضور ان کی کفالت میں گئے تو آپ ذرا دیکھیے رحمت للعالمین کی رحمت اور ان کی شان انسانیت کہ انہوں نے سب سے پہلے اپنے بعض مالدار چچاؤں کے پاس جا کر ان سے اپیل کی، ان سے گزارش کی کہ میرے چچا ابو طالب کثیر العیال ہیں اور وہ اپنے بچوں کی پرورش نہیں کر پاتے ہیں، آپ لوگ مالدار ہو اور آپ کے ہاں اخراجات کم ہیں، ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ میرے کسی بھائی کو آپ لوگ اپنی پرورش میں لے لیں اور چچا ابو طالب کے بوجھ کو ہلکا کریں۔ وہ 10 برس کی عمر میں انسانیت پر ترس کھانے والی ہستی، جس نے اپنے خاندان کے ایک غریب فرد کو اور ایک کثیر العیال فرد کو پرورش کے بوجھ ہلکا کرنے کی فکریں کی، 100 برس کی عمر میں جو فکریں آج نہیں ہو سک رہی ہیں وہ فکریں 10 برس کی عمر میں انسانیت کے آقا نے کی۔ اور حضور علیہ السلام نے اپنے بارے میں یہ طے کر لیا کہ میں چچا کے بوجھ بن کر زندگی نہیں گزاروں گا اور نہ چچا کی ہانڈی میں کھاؤں گا، میں خود کماؤں گا، خود بھی کھاؤں گا اور اپنے چچا زاد بھائیوں کو بھی کھلاؤں گا۔ یہ ننھا سا بچہ مکے کے قبائل کے پاس جا کر ان کی بکریاں چرانے کے لیے ان سے پوچھ رہا ہے، اور ایک قبیلے کے لوگ آمادہ ہو گئے کہ ہاں ہماری بکریاں چرا لو، ہم روزانہ اتنی مزدوری دے دیا کریں گے۔ انسانیت کا امام، اللہ کا محبوب، پیغمبروں کا امام و قائد، وہ بکریاں لے کر مکے کی وادیوں میں محض اس لیے چرا رہا تھا اور 12 برس کی عمر میں چرا رہا تھا تاکہ اپنے خستہ حال چچا کا بوجھ نہ بنوں اور اپنی کمائی سے اپنی زندگی خود گزاروں۔ روزانہ کی مزدوری لے کر آتے تھے، یہ مزدوری چچا کو دیتے تھے اور کہتے تھے چچا جان یہ میں کما کے لایا ہوں اور اس سے زیادہ میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ اور حضرت مولانا مناظر احسن گیلانی، اس ملک کے عظیم مورخ اور علماء کرام کے سرگرو مولانا مناظر احسن گیلانی نے النبی الخاتم میں یہ چھوٹا سا فقرہ لکھ کر دنیا کی آنکھ کھولی ہے اور انسانیت کو سوچنے پر مجبور کیا ہے۔ فرماتے ہیں دنیا سمجھتی ہے کہ ابو طالب نے محمد الرسول اللہ کی پرورش کی ہے، لیکن تاریخ کھول کر کے دیکھو ابو طالب کے گھر میں اس وقت تک چولہا نہیں جل سکتا تھا جب تک کہ عبداللہ کا یتیم چند ٹکے کما کر لا کر نہیں دیتا تھا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیسے آنے کے بعد گھر میں چولہا جلتا اور کھانا بنتا تھا، کھانا بھی اتنا تھوڑا کہ وہ سب لوگ نہیں کھا سکتے تھے۔ ایک دن ابو طالب نے تجربہ کیا اور غور کر کے دیکھا اس کھانے میں جو گھر میں بنتا ہے 2-1 آدمیوں کے برابر کا ہوتا ہے اور گھر میں 8-10 افراد جیتے ہیں، ان کے لیے یہ کھانا اس دن تو کافی ہو جاتا ہے جس دن بھتیجا محمد پہلے کھا لیتا ہے، اور جس دن وہ پہلے نہیں کھاتے تو 1 سے 2 آدمیوں سے زائد کوئی اس میں کھا نہیں سکتا تھا۔ ابو طالب نے گھر میں پابندی لگا دی، جب تک بھتیجا کھا نہیں لے گا برتن میں کوئی ہاتھ نہیں ڈالے گا، اس لیے کہ امام الانبیاء کے یہ پیارے ہاتھ جس کھانے میں پڑ جاتے تھے وہ تمام لوگوں کی ضرورت کے لیے کافی ہو جاتا تھا۔ یہ 12 برس کی عمر میں انسانیت کا احساس آپ کے سینے کے اندر تھا کہ انسانیت بوجھ اتارنے کے واسطے ہے، انسانیت بوجھ بڑھانے کے واسطے نہیں ہے۔ میں انسانوں کا امام ہوں اور انسانیت کا سب سے کامل پیغام لے کر آیا ہوں۔
اور میں کسی طریقے سے اس دھرتی پہ کسی کا بوجھ نہیں بن سکتا۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمر میں بکریاں چرا کر اپنا بھی پیٹ پالا اور چچا ابو طالب کی بھی مدد کی اور ان کے بچوں کو بھی کھلایا۔ آج ہم جوان ہو کر بڑی بڑی عمروں میں کے ہو کر اپنے باپ کا بوجھ بنے ہوئے ہیں اور اپنے لیے کوئی راستہ تلاش کرنے کو شان کے خلاف سمجھتا ہے مسلمان، بیکار پھرتے ہیں، عمریں ضائع کرتے ہیں۔ لیکن یہ کر لو بھائی، ارے یہ کون کرے گا، ہم مسلمان ہیں، یہ کام کر لو، یہ کون کرے گا، یہ کون کرے گا۔ اور یہ مسلمان نوجوان سوچتا نہیں ہے کہ اس کا عظیم امام اور اس کا عظیم نبی، خدا کا لاڈلا اور انسانیت کی آنکھوں کا تارا، بکریاں چرا کر عزت کی زندگی گزارتا ہے اور ہم باپ کا بوجھ بن کر ذلت کی زندگی گزارتے ہیں اور قرضے لے لے کر لوگوں کو حیران و پریشان کرنا تو پسند کرتے ہیں، لیکن مزدوری اور محنت کرنا اپنی عزت و شان کے خلاف سمجھتے ہیں۔ کیا ہماری شان ہمارے آقا کی شان سے بھی بڑھ کر ہو گئی؟ ہم لوگوں کو جھوٹی شان نے تباہ کر دیا، مسلمانوں کو برباد کر دیا، مسلمانوں کی نبی سے نسبت کا ختم ہو جانے نے۔ ہم نے اپنے آقا کو نہیں جانا، ہم نے اپنے آقا کو نہیں پہچانا۔ ایک بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں امام ابن قیم رحمہ اللہ، انہوں نے سیرت النبی پر کتاب لکھی ہے۔ ہر عالم جانتا ہے، اقطاع عالم میں ہر عالم اس سے واقف ہے۔ زاد المعاد فی ہدی خیر العباد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے مقدمے میں لکھتے ہیں، میں مسلمانوں کی بدحالی کو دیکھ رہا ہوں، ہر طرف مسلمان بے سہارا ہو گئے، پریشان ہو گئے، ان کے عظیم الشان اقتدار کا خاتمہ ہو گیا اور مسلمان در در کے بھکاری ہو رہے ہیں۔ مسلمانوں کی اس ذبح حالی سے دل دکھتا ہے، آنکھیں برستی ہیں اور غمگین زندگی گزرتی ہے۔ کروں تو کیا کروں اور ان کو اس دلدل سے نکالوں تو کیسے نکالوں؟ مہینوں سوچا، راتوں رات رویا، غور کرتا رہا، خدا سے مددیں مانگی اور اللہ تعالیٰ کے سامنے بھیک مانگتا رہا۔ بالآخر اللہ پاک نے میرے قلب میں یہ بات ڈالی کہ امت محمد کو اگر مصیبتوں کے دلدل سے نکالنا چاہتے ہو اور انسانیت کا شرف و مقام دلانا چاہتے ہو تو امت کو نبی سے جوڑو، اس کے علاوہ کوئی علاج نہیں۔ اس کو بیان کرنے کے بعد امام ابن قیم فرماتے ہیں، میں نے غور کیا، حقیقت یہ ہے، واقعہ یہ ہے، امت کو نبی سے جڑنا اور امت کا نبی کی سیرت سے واقف ہونا اور امت کا نبی کی محبت سے معمور ہونا اس سے بھی زیادہ ضروری ہے جتنا کہ آنکھ کو روشنی کی ضرورت ہے اور جسم کو جان کی ضرورت ہے، امت کو نبی کی اس سے بھی زیادہ ضرورت ہے۔ لیکن آج امت ہر ایک سے قریب ہو گئی لیکن نبی سے قریب نہیں، ہر ایک سے قریب ہو گئی۔ کل ہمارے مولانا بدرالدین صاحب فرما رہے تھے، دنیا بھر کے فلم اسٹاروں کا اور اسپورٹ اسٹاروں کے نام پوچھو، مسلمانوں کے بچے بتا دیں گے، لیکن صحابہ کے حالات پوچھو، ابو بکر کا، عمر کا، عثمان کا، علی کا رضی اللہ عنہم کارنامہ پوچھو تو مسلم امت سب سے زیادہ بے خبر ہے اس معاملے کے اندر۔ جو اپنے اسلاف کو نہیں جانتے، جو اپنے نبی کو نہیں پہچانتے، جو اپنے نبی کے اعوان و انصار کی زندگیوں کو نہیں جانتے، جو اپنے علماء کو نہیں جانتے، جو اپنے ملک کے محسنین کو نہیں جانتے، وہ اپنی زندگی اور مستقبل و فیوچر بنانا چاہیں بھی تو کیسے بنا سکتے؟ ہمارا حق نہیں ہے کہ ہم فیوچر کے روشن ہونے کی باتیں کریں اس وقت تک جب تک کہ ہم اپنے اسلاف کو نہ پہچانیں، ہم اپنی تاریخ کو نہ جانیں۔ اس ملک میں ہماری تاریخ کیا ہے ہمارے بچوں کو معلوم نہیں۔ بچوں کو چھوڑ دیجئے، بڑے بڑے کوالیفائیڈ اور بڑے بڑے پڑھے لکھے قابل لوگوں کو نہیں معلوم ہے کہ ملک میں ہمارا ماضی کیا ہے۔ جب ہم اپنے ماضی کو نہیں جانتے، ہم اپنے علماء کو نہیں جانتے، ہم اپنے خدمت گزاروں کو نہیں جانتے، ہم اپنے محسنین کو نہیں پہچانتے، کیسے پہچانیں گے؟ جو قوم نبی کو جاننے کے لیے تیار نہیں ہے وہ اپنے علماء کو اور ملت کے قائدین کو کیا جانے؟ آج ہماری حرمہ نصیبی کا، تباہی و بربادی کا اصل سبب یہ ہے کہ ہم نے رشتہ نبوت سے توڑ لیا ہے۔
ہم اپنے رشتے کو جوڑیں. باتیں کرنے سے کام نہیں چلے گا، فخر سے کام نہیں چلے گا، بڑے بڑے نعرے لگانے سے کام نہیں چلے گا، ایک آدھ مرتبہ میلاد جلوس نکال لینے سے کام نہیں چلے گا، سال میں ایک مرتبہ سیرت کا جلسہ کر لینے سے کام نہیں چلے گا. نبی وہ ضرورت ہے آپ کی میری کہ جس کے لیے زندگی کا کوئی لمحہ خالی نہیں رکھا جا سکتا. ہر لمحے میں ان کے تصور کی ضرورت ہے. دن کے اجالے میں اور رات کے اندھیرے میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم محتاج ہیں. اگر اس احتیاج کو آپ نہیں جانیں گے اور امت سے اس جہالت کا خاتمہ نہیں کریں گے تو اس محنت کے نہ کرنے پر اس محنت سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا. یہ جو ہمارا ذوق شوق ہے، دوپہر میں میں نے عورتوں نے بھی خطاب کیا تو عورتوں کے بارے میں معلوم ہوا ایک بھیڑ جم غفیر عورتوں کی جمع تھی، مسلم عورتوں کی. اور ہر عالم ہم سے یہ کہہ رہا تھا کہ مولانا صاحب اس کے سلسلے میں بولیے کہ ڈرگس عام ہو رہا ہے مسلمانوں کے اندر، نشہ آور چیزوں کے عادی ہوتے جا رہے ہیں، اس کا دھندہ مسلم عورتیں کر رہی ہیں اور اس کے بارے میں بہت سی برائیاں آ گئیں، بے حیائیاں آ گئیں، سوشل میڈیا کے ذریعے سے نامناسب تعلقات عام ہوتے چلے جا رہے ہیں اور یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. تو میں نے سوچا یا اللہ، مسلمان کو دین کی بات سنانے کے لیے بلایا گیا تو عورتیں ہزاروں کی تعداد میں پہنچ گئی اور ان عورتوں کے دین کا یہ حال ہے کہ علماء حیران و پریشان ہیں. کیوں؟ ابھی ہمارے اندر حب رسول کا دیا بجھا نہیں ہے، ٹمٹما ضرور رہا ہے. اس کو بچا لیا جائے، اس کو بچا لیا جائے. ابھی ایمان کی چنگاری باقی ہے، بجھی نہیں ہے. اس کو دہکا لیا جائے اور اسے شعلہ جوالہ بنا لیا جائے تاکہ ہم ایک دفعہ پھر امت ختم رسول کی حیثیت سے اپنے کو تو سنوار ہی لے، انسانیت کے لیے بھی رحمت عالم بن کر پوری دنیا پہ چھا جائے. وہ کب ہوگا؟ جب ہم اپنے نبی سے جڑیں گے. ہم نبی سے جڑیں. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جوان ہوئے، ابو طالب تجارت کے لیے ملک شام جا رہے تھے. آپ نے کہا میں بھی چلوں گا، مزید ہو گئے، ساتھ میں گئے. پھر اس کے بعد آپ نے خود کہا کہ میں تجارت کروں. ان کو ان کے چچا نے تجارت کی اجازت دی. حضور علیہ السلام نے تجارت کیا، شام میں کی، بحرین میں کی اور مختلف ملکوں میں جا کر آپ نے تجارت کی. اس تجارت کے ذریعے آپ نے چچا کی بھی مدد کی اور اپنی جوان زندگی کو دوسرے کی مدد سے محفوظ کر دیا. یاد رکھیے، اس زندگی کے اندر دوسروں کی مدد کا محتاج ہونا اس سے بڑی ذلت کوئی نہیں. ہر مومن کو یہ سکھایا گیا. آپ ایک دفعہ مدینہ منورہ کے ابتدائی ہجرت کے دور کی طرف چلیے، وہاں پر دیکھیے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، نبی کے رشتہ دار، خاندان قریش سے تعلق رکھنے والے نوجوان، مکہ مکرمہ کے بہت مالدار ترین تاجر، خالی ہاتھ ہجرت کر کے سب کچھ مکے میں چھوڑ کر مدینہ منورہ میں آئے. جب مدینہ منورہ میں آئے تو حضور علیہ السلام نے ان کے حساب سے مدینہ کے ایک سردار کو ان کا بھائی بنا دیا، کیونکہ اور کوئی راستہ نہیں تھا. ایک انصاری کو بھائی بنایا جاتا تھا، ایک مہاجر ان کی کفالت میں دے دیا جاتا تھا، کیونکہ بیت المال میں کچھ بھی نہیں تھا اور بیت المال کا نظام ہی نہیں بنا تھا. ایک مسلمان دوسرے مسلمان مہاجر کو پال لے، پرورش کر لے، یہ تقسیم چل رہی تھی. اس کو سیرت کی اصطلاح میں مواخات کہتے ہیں. عبد الرحمن ابن عوف آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد کا ان کو بھائی بنا دیا. وہ گھر لے گئے اور دو منظر میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں. آج ہم اس منظر میں اپنے سماج کی اصلاح کر سکتے ہیں. دو منظر دکھا رہا ہوں. حضرت سعد نے کہا، بھائی عبد الرحمن، آپ میری ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کے میرے بھائی نہیں بنے، آپ میرے باپ کے خون میں شریک ہو کر میرے بھائی نہیں بنے، آپ کو میرے آقا کی زبان نے میرا بھائی بنایا ہے. میں آپ سے سگا اور سب سے حقیقی بھائی کسی کو نہیں جانتا. اللہ نے مجھے دو گھر دیے ہیں، ایک گھر آپ لے لیجئے. اللہ نے مجھے دو باغ دیے ہیں، ایک باغ آپ لے لیجئے. حد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے
دو بیویاں عطا فرمائی ہیں، ایک کو آپ پسند کر لیجئے، میں طلاق دے دوں تو پھر آپ بیوی بنا لیجئے، پردیس میں آپ کا کوئی نہیں مگر میں بھائی بنایا گیا ہوں، اس لیے آدھا آدھا سب بھائی کے واسطے ہے۔ یہ ایک منظر ہے۔ دوسرا منظر دیکھیے کیا ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں سعد آپ کا جذبہ آپ کو مبارک، اور آپ کی میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کی اخوت و بھائی چارگی پہ فخر کرتا ہوں، لیکن میں ایک جوان ہوں، مجھے مارکیٹ کا راستہ بتا دیجئے، میں مزدوری کر کے یا تجارت کر کے اپنی روزی خود کمانا چاہتا ہوں۔ اور بازار گئے، ادھار لے کر کے نقد بیچا، مالک کا مال بھی ادا کیا، اور جیب میں کچھ پیسے لے کر کے اپنے بھائی کے گھر میں آئے اور حضرت سعد سے کہا یہ میری طرف سے قبول کر لو، میں کسی کا دست نگر بن کر زندگی گزارنا نہیں چاہتا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت اس مقام تک پہنچائی، ایک اپنا سب کچھ قربان کرنے تیار ہے اور دوسرا ایک ٹکے کا روادار بننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ یہ دونوں چیزیں ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے۔ ایثار ایسا کہ میں بھوکا رہوں گا اور دوسرے کو کھلاؤں گا، اور بے نیازی ایسی کہ میں فاقہ کر لوں گا مگر کسی کا احسان نہیں اٹھاؤں گا۔ یہ نبی کی سیرت ہے، یہ نبی کے اخلاق ہیں، یہ انسانیت کا عروج ہے، یہ آدمیت کا کمال ہے جو ہمارے آقا نے آ کر سکھایا۔ بیٹیاں دفن کی جا رہی تھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بیٹیوں کی زندگی بچائی۔ ہم اپنی بہنوں کو سمجھائیں، تمام انسانیت کی عورتوں کو سمجھائیں۔ جس وقت نبی دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے اور آپ غار حرا سے اتر کر انسانیت کی اصلاح کے لیے آگے نہیں بڑھے تھے، اس وقت تک دھرتی کے چپے چپے پر جہاں 4 انسان بھی جیتے ہوں، عورت کچرے کوڑا کرکٹ سے بدتر سمجھی گئی تھی۔ عورت کا اس دنیا میں کوئی مقام نہیں تھا۔ آپ تاریخ پڑھیے، ہم مبالغے کی باتیں نہیں کر رہے، آپ تاریخ پڑھیے۔ یہود کے ہاں عورت کا کوئی مقام نہیں تھا، نصارہ کے ہاں عورت کا کوئی مقام نہیں تھا، یونانیوں کے ہاں عورت کا کوئی مقام نہیں تھا، مصریوں کے ہاں عورت کا کوئی مقام نہیں تھا، ہندوستانیوں کے ہاں عورت کا کوئی مقام نہیں تھا، عربستان میں عورت کا کوئی مقام نہیں تھا۔ ہر جگہ عورت ناگزیر پاپ کہی گئی، کہیں عورت سارے دنیا کے انسانوں کے گناہ کی ذمہ دار کہی گئی، کہیں عورت جوے میں ہاری گئی، کہیں عورت کرائے پر چلائی گئی، کہیں عورتیں بیچی گئیں، کہیں عورتوں کو زندہ زمین میں دفن کیا گیا، کہیں عورتوں کو کھانے پینے سے محروم کیا گیا، اور کہا گیا ایک جانور سے تو میں محبت کر سکتا ہوں پر عورت سے محبت نہیں کر سکتا۔ یہ ایک حال عربوں کا نہیں تھا، یہ پوری دنیا میں انسانیت نے عورت کو اپنی جوتیوں کے تلووں سے بھی زیادہ حقیر سمجھ کے رکھا تھا۔ آقا تشریف لائے، انسانیت کے امام تشریف لائے، پورے انسانوں کو خبردار کیا، خبردار آج کے بعد عورت کو کوئی ذلیل نہ سمجھے، عورت تمہارے جسم کا ایک ٹکڑا ہے، النساء شقاق الرجال، عورتیں مردوں کا ٹکڑا ہیں، عورتیں مردوں کے برابر کا حصہ ہیں، لہن مثل الذی علیہن بالمعروف، ان کے اتنے ہی حقوق ہیں جتنے کہ تمہارے حقوق عورتوں پر رکھے گئے ہیں۔ اسلام سے پہلے کسی نے عورت کو یہ مقام نہیں دیا۔ عورت کی حفاظت پر بڑے بڑے وعدے کیے گئے، عورت کے پرورش پر جنت کا وعدہ کیا گیا، عورتوں کے ساتھ بہتر سلوک کرنے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مغفرت اور رضامندی کی خوشخبری سنائی۔ عورت اگر ماں ہو تو اس کے پیروں تلے جنت کہا گیا، عورت اگر بیٹی ہے تو اس کی پرورش پر جہنم سے نجات کا وعدہ کیا گیا، عورت اگر بہن ہے تو اس کی پرورش کرنے والا قیامت کے دن نبی کے ساتھ 2 انگلیوں کی طرح قریب ہوگا، عورت اگر بیوی ہے تو اس کے حسن سلوک کا ہدایت عرش سے خدا نے زمین پر اتاری۔ عاشروہن بالمعروف فإن کرہتموہن فعسى ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا۔ دنیا کی ہر مخلوق، آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، آپ نے دیکھا ایک اونٹ کراہ رہا ہے، آپ قریب میں گئے اور اس کے پیٹھ پر ہاتھ پھیرا، او اونٹ آپ نے کچھ کہا، آپ نے فرمایا من رب ھذا الجمل، اس اونٹ کا مالک کون ہے؟
گھر میں سے ایک صحابی نکل کے آئے، یا رسول اللہ میرا اونٹ ہے۔ فرمایا اونٹ مجھ سے شکایت کر رہا ہے کہ میرا مالک مجھ سے کام تو بہت لیتا ہے، چارہ کم دیتا ہے، دیکھو اس ظلم کا قیامت میں حساب دینا پڑے گا۔ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ کیا جانوروں کا بھی حساب دینا ہے؟ فرمایا ہر تر کلیجہ رکھنے والے کے بارے میں حساب ہوگا۔ یہ مسلمانوں کے، انسانیت کے امام ہی تو ہیں جنہوں نے خبر دی کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک عورت بلی کو باندھ کر رکھی، دن میں روزہ رکھتی تھی، رات میں عبادت کرتی تھی، صائم الدہر تھی، شب بیدار تھی، لیکن اس بچی بلی کو خود بھی نہیں کھلایا اور اس بلی کو چھوڑ بھی نہیں دیا کہ وہ اپنی محنت سے کھا لے۔ مر گئی تو نبی کی آنکھوں نے اس کو جہنم میں دیکھا۔ اس کی عبادتیں کام نہیں آئیں، جانور پر ظلم، زندگی بھر کی عبادت کو ایک سائیڈ میں رکھ کر خدا کی پکڑ میں اس کو پہنچا دیا۔ یہ نبی کی تعلیم ہے۔ ایک بدکار عورت تھی، گناہگار عورت تھی، اس نے پیاسے کتے کے جگر کی تکلیف کو اپنے جگر میں محسوس کیا اور اپنے موزے سے پانی نکال کر اس کے حلق کو تر کر دیا۔ اللہ نے اس کے سب گناہ ایک طرف رکھے اور اس کی اس جانور نوازی پر اس کی بخشش و مغفرت کا فیصلہ فرمایا اور جنت میں نبی نے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ یہ کیا تعلیمات ہیں؟ کس مذہب کی ہیں؟ کون سا دین دے رہا ہے اور کس نبی کی زبان مبارک سے انسانیت کے سامنے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الناس بنو آدم و آدم خلق من تراب، لوگو تمام انسانیت آدم کی اولاد ہے اور آدم مٹی سے پیدا ہوئے ہیں۔ لا فضل لعربی علی عجمی ولا لابیض علی اسود الا بالتقوی، لوگو کسی عربی کو عربی ہونے کی وجہ سے عجمی پر کوئی فضیلت نہیں، کسی گورے کو گورے ہونے کی وجہ سے کالے پر کوئی فضیلت نہیں، کسی پڑھے لکھے کو پڑھا لکھا ہونے کی وجہ سے ان پڑھ جاہل پر کوئی فضیلت نہیں، کسی مالدار کو مالدار ہونے کی وجہ سے غریب پر کوئی فضیلت نہیں، کسی موٹر نشین کو موٹر نشین ہونے کی وجہ سے پیدل چلنے والے پر کوئی فضیلت نہیں، کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں، الا بالتقوی، ہاں پرہیزگاری سے وہ خدا کے پیارے بن سکتے ہیں۔ لیکن دنیا میں انسان برابر، انسان اور انسان میں تمیز کرنے والا انسان کہلانے کے لائق نہیں، مسلمان کیا کہلا سکتا ہے؟ انسان کہلانے کے بھی لائق نہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے دیکھا ایک صحابی کے صحن میں ہرنی بنی ہوئی تھی۔ اس ہرنی نے آپ کو بلایا، آپ قریب میں گئے، اس نے کچھ بڑبڑایا، آپ سمجھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کیا بات ہے؟ صحابہ سے کہا دیکھو یہ ہرنی کہہ رہی ہے کہ میرے مالک نے جس نے مجھے شکار کیا ہے نہیں مجھے ذبح کر کے کھاتا ہے اور نہ مجھے چھوڑتا ہے، وہاں صحرا میں میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بچوں کی یاد مجھے ترساتی ہے۔ تو اللہ کے نبی اس سے فرما رہے ہیں دیکھو تمہارا مالک ہے نہیں اور میں کیسے تم کو چھوڑ سکتا ہوں، البتہ تم ایک وعدہ کرو مجھ سے کہ اگر میں کھول دوں تو بچوں کو دودھ پلا کے پھر واپس آ جائے گی۔ یہ ہرنی کا احترام نبوت دیکھو، تاریخ گواہ ہے۔ اس نے وعدہ کیا، آپ نے اس کی رسی کھولی، وہ دوڑتی ہوئی گئی اور اس نے اپنے بچوں کو دودھ پلایا اور واپس آ کر اسی جگہ کھڑی ہو گئی۔ حضور علیہ السلام نے پھر باندھ دیا، اس کا مالک آیا، آپ نے فرمایا کہ تم یہ ہرنی مجھے بیچ دو گے؟ انہوں نے کہا آقا آپ کو پسند آ گئی تو قبول کر لیجئے۔ آپ نے اس کی رسی کھولی اور آزاد کر دیا۔ صحابی فرما رہے ہیں راوی کہ یہ ہرنی چوکڑیاں بھرتی ہوئی دوڑتی ہوئی جا رہی تھی اور اس کی زبان سے بے ساختہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ نکل رہا تھا۔ کیوں؟ اس واسطے کہ آپ رحمت للعالمین تھے، چوپایوں کے لیے رحمت، آپ پرندوں کے لیے رحمت، آپ حشرات الارض کے لیے رحمت، پہاڑوں کے لیے رحمت، زمین کے لیے رحمت، آسمان کے لیے رحمت، تو کیا انسانیت کے لیے رحمت نہیں؟ انسانیت کے لیے تو سب سے پہلے آپ رحمت تھے۔ آپ کو مارا گیا، بستی سے نکالا گیا، بدتمیزی کی باتیں کی گئی، دل آزاری کی گئی، اکیلے خادم زید ابن حارثہ کو لے کر طائف سے واپس ہو رہا ہے، خدا کا نبی، نبیوں کا امام،
اور اس حال میں کہ پتھر مارے جا رہے ہیں، زید ابن حارثہ کہتے ہیں ایک سائیڈ سے پتھر آتا تو میں بچا لیتا، ہر طرف سے آنے والے پتھروں کو میں اپنے آقا سے کیسے بچا سکتا تھا؟ جسم زخمی ہوا، خون رسا، جوتوں میں جمع، چکر کھا کے بیٹھ گئے۔ بدماشوں نے گلے میں ہاتھ دے کے کھڑا کر دیا، بیٹھنے بھی نہیں دیں گے ہماری زمین پر آپ کو۔ اس حال میں وطن سے بے وطن ہو کر باہر نکلے، اور فرشتے آ گئے پہاڑوں کے، کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ نے سب تماشا دیکھ لیا، اس کے محبوب کے ساتھ اس قوم کے لوگوں نے کیا حشر کیا ہے، آپ فرمائیے ہم دو پہاڑوں کو ملا دیں گے، اہل طائف چٹنی کی طرح پس جائیں گے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں نہیں نہیں ایسا مت کرو، انما بعثت رحمتا لہم لا عذابا علیہم، میں انسانیت کے لیے رحمت بن کے آیا ہوں، عذاب بن کے نہیں آیا ہوں۔ یہ نہیں ایمان لائے کوئی بات نہیں، ان کے بچوں میں کسی کو اللہ توفیق دے دے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس طریقے سے انسانیت کا احترام سکھایا، یہ انسانیت کا احترام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کے ساتھ بھلا سلوک کیا، ہر ایک کے ساتھ بھلا سلوک کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول راس المنافقین تھا، بدتمیز انسان تھا، اتنا دل نبی کا دکھایا ہے کہ آپ کو صرف ایک مثال بتاتا ہوں اس کی پوری سیاہ تاریخ میں سے۔ ایک دفعہ حضور علیہ السلام مدینے میں کہیں جا رہے تھے، صحابہ ساتھ میں تھے، اور یہ عبداللہ ابن سلول منافق وہ چند اور منافقوں کو لے کر کارنر میٹنگ کر رہا تھا۔ حضور علیہ السلام ادھر سے گزرے تو جب قریب میں آ گئے تو زور سے اپنے ساتھیوں سے کہہ رہا ہے اوہو محمد گزر رہے ہیں، تبھی تو میں سوچ رہا ہوں کہ گدھے کے پسینے کی بو کہاں سے آ رہی۔ حالانکہ دنیا جانتی ہے اللہ نے معجزے کے طور پر آپ نے وہ خوشبو رکھی تھی کہ صحابہ آپ کے رہ گزروں سے پتہ چلا لیتے تھے کہ نبی ادھر سے ہو کے گزرے ہیں، خوشبو کے سہارے۔ وہ خوشبو جس کے اندر تھی، جس کے جسم سے پھوٹتی تھی، جس سے مصافحہ کرنے کے بعد ہفتہ بھر ہاتھوں میں سے خوشبو نہیں نکلتی تھی، ایک دشمن کہہ رہا ہے گدھے کے پسینے کی بو آ رہی ہے۔ کیا گزرتی ہے دل کے اوپر، ہر تر کلیجہ رکھنے والا جانتا ہے۔ لیکن یہی عبداللہ ابن ابی ابن سلول کا انتقال ہوا، یہ مر گیا مدینہ منورہ میں۔ حضور علیہ السلام کے پاس اس کے بیٹے نے آ کر حضرت عبداللہ ابن عبداللہ نے کہا یا رسول اللہ، باپ میرا مر گیا اور اسی حال میں مر گیا نبی کی دشمنی کی۔ حضور علیہ السلام نے اپنا پہنا ہوا قمیص اتار کر عبداللہ ابن عبداللہ کو دیا اور یوں فرمایا کہ تیرے باپ کو میرے قمیص میں کفن دے دے، ہو سکتا ہے اللہ میرے کرتے کی نسبت کی وجہ سے تیرے باپ پر رحم فرما۔ یہ سینہ اور اس سینے میں یہ دل، دنیا میں اس دل کو ڈھونڈنے سے نہیں ملے گا۔ ڈھونڈ تو انہیں چراغ رخ زیبا لے کر پوری کائنات میں یہ دل نہیں دیکھا جا سکتا جو دشمن کے لیے اتنا کریم ہو، اتنا رحیم ہو، اتنا شفیق ہو۔ یہ حضور علیہ السلام کی تعلیم ہے میرے دوستو۔ ہم اپنے نبی کو پہچانیں، ان کے اخلاق سے اخلاق سیکھیں، ان کی زندگی سے زندگی کو سنواریں، ان کے اخلاق کے سانچے میں اپنے کو ڈھال لیں، تب کہیں جا کر کے ہم مسلمان کہلانے کے قابل ہوں گے، اور تب ہم کو یہ سارے مسئلے جو آج ہمارے لیے فکروں کا سبب بنے ہوئے ہیں ختم ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ہر مسئلہ ہمارے محمدی بننے سے ختم ہو جائے گا، ہر مسئلہ ختم ہو جائے گا اگر ہم محمدی بن جائیں۔ ہمیں اس نسبت کی لاج رکھنی ہے، ہمیں اس نسبت کی عزت رکھنی ہے۔ یہ عزت پامال کر رہے ہیں ہم، اس وجہ سے رسوا ہو رہے ہیں، ذلیل ہو رہے ہیں، خوار ہو رہے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انسانیت کو تیار کیا تھا، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے کہ ایک جگہ بازار لگا ہوا تھا، اس بازار کے اندر ایک یہودی وہ جو خریدنے کے لیے آیا۔ صحابہ کا دور تھا، نبی کا دور گزر چکا تھا۔ جو خریدنے، جو یعنی ایک گیہوں جیسی اناج ہے، اس اناج کے خریدنے کو آیا تھا۔ وہ پہنچا ایک صحابی رسول، ایک مسلمان کی دکان پر، اور اس نے کہا مجھے 20 سیر جو چاہیے۔ اس دکاندار نے اس سے کہا
میرے پاس 20 سیر جو ہیں اور اچھے والے ہیں، میں آپ کو دے بھی سکتا ہوں، لیکن اگر آپ میرا ایک مشورہ مان لیں تو مجھے خوشی ہوگی۔ اس نے کہا وہ کیا مشورہ ہے؟ کہا وہ جو سامنے دکان ہے جو کی، اس دکان سے آپ خرید لیں مجھ سے خریدنے کے بجائے۔ حیرت ہوئی کسٹمر کو کون چھوڑتا ہے؟ پکڑ پکڑ کے اپنی دکان پہ لاتے ہیں، آئے ہوئے کسٹمر کو دوسرے کی دکان پر بھیجیں، یہ کیا بات ہے؟ ماجرا سمجھ میں نہیں آیا۔ اس نے کہا ایسا کیوں کہہ رہے ہیں آپ؟ میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کوئی خاص بات نہیں، کوئی اہم بات نہیں، کوئی ماجرا نہیں۔ بات یہ ہے صبح میں نے بھی دکان کھولی ہے اور صبح اس بندے نے بھی دکان کھولی ہے، میرے ہاں 2-4 گاہک آ چکے ہیں، اس کے پاس ابھی تک کوئی گاہک نہیں آیا۔ اگر آپ وہاں سے خرید لیں اس کے بال بچوں کا بھی پیٹ بھر جائے گا، بس اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں۔ کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ وہ وہاں گیا اور جا کر اس نے وہاں سے جو خریدے اور اس شخص کے بارے میں پوچھا کہ وہ جو سامنے دکان ہے وہ آپ کے کیا لگتے ہیں؟ اس نے کہا میرے کچھ نہیں لگتا، وہ مسلمان ہے، میں یہودی ہوں، وہ میرا دشمن ہے۔ بس دل پسیج گیا اور وہاں سے پھر لوٹ کر ان کی دکان پر آئے۔ تاریخ گواہ ہے، میں آپ کو تاریخ کے حوالے سے بتا رہا ہوں، ایک بڑے مفسر مورخ کے حوالے سے بتا رہا ہوں۔ دوبارہ یہ کسٹمر اس کی دکان پر آیا ہے اور اس کی دکان پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ پوچھ رہا ہے اب اور کیا چاہیے آپ کو؟ کہنے لگے آپ کے کہنے کے مطابق جو تو اس کی دکان سے لے لیا ہے، ایمان آپ کی دکان پر لینے کے لیے آیا۔ انہوں نے کلمہ پڑھایا۔ ایک آدمی جو خریدنے آیا تھا اور اپنے دل میں ایمان کی بہار لے کے اپنے گھر میں لوٹ گیا۔ یہ انسانیت تھی، یہ تلوار نہیں تھی، یہ تلوار نہیں تھی، یہ حکومت کا اقتدار کا جوش نہیں تھا، یہ غرور اور تکبر نہیں تھا، یہ انسانیت تھی جس نے اسلام پھیلایا ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ تلوار کے زور پر اسلام پھیلا ہے تو وہ تاریخ پر تھوکتا ہے اور تاریخ کی سچائی کو جھٹلاتا ہے۔ اسلام تلوار کی نوک پر ایک بندے کے دل میں بھی داخل نہیں ہوا، بلکہ جو اسلام زبردستی کسی نے کو دیا جاتا ہے، اللہ کہ ہاں وہ اسلام معتبر بھی نہیں ہوتا اور اللہ اس ایمان کو قبول بھی نہیں کرتا۔ جہاں اسلام کا نور گھسا ہے، جہاں اسلام کی کرن داخل ہوئی ہے، جہاں نبوت محمدی کا آفتاب جگمگایا ہے، جس دل پہ بھی جگمگایا ہے وہ خلق محمدی کی تاثیر سے جگمگایا ہے، وہاں دھونس اور وہاں پر ڈراوا دھمکاوا جبر کچھ نہیں۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو مجبور کر کے مسلمان بنائیں؟ افانت تکرہ الناس حتی یکونوا مومنین۔ ایسا نہیں ہوگا، آپ بات پہنچا دیجئے، من قبول کرے تو وہ ایمان ہے، اور اگر من قبول نہ کرے اور زبردستی اس میں گھسایا جائے تو وہ ایمان نہیں ہے، وہ کفر کا کفر ہی ہے۔ اس لیے اسلام میں جب وہ ایمان معتبر ہی نہیں ہوتا تو کیا ضرورت پڑ نبی کو اور ان کے اصحاب کو کہ وہ اس کے ذریعے سے اسلام پھیلائیں؟ نہیں، اس کے ذریعے سے اسلام نہیں پھیلا۔ مگر یہ بات ہمارے برادران وطن کو نہیں معلوم ہے تو تعجب نہیں، اس لیے کہ وہ بیچارے اسلام کے بارے میں جو کچھ جانتے ہیں وہ میڈیا کے ذریعے سے جانتے ہیں، اور میڈیا کا فراڈ سب کو معلوم ہے، لیکن ہم مسلمان ہو کر بھی نہیں جانتے نا، رونا اس کا ہے۔ ہم مسلمان بھی نہیں جانتے، ہم بھی انہی باتوں پر ایمان لائے ہوئے ہیں، ہم بھی اسی کے اوپر چل رہے ہیں۔ اس لیے میرے دوستوں اور نوجوانوں، میں آپ کے سامنے بس یہی پیغام رکھنا چاہتا ہوں، جمعیت علماء اورنگ آباد کے اس عظیم الشان اسٹیج سے، جس میں اس ملک کی اور اس صوبے کی قیادت بیٹھی ہوئی ہے اور ان کی موجودگی میں، اور پھر وہ بھی علماء دین ہیں اور ملک و ملت کی خدمت بھی کر رہے ہیں، آپ کو 2 پیغام دینا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ ہم محمدی بنیں، جلدی بنیں، فوراً بنیں۔ اللہ کے بندو، اگر آپ سے ہو سکے، مجھ سے ہو سکے، اسی رات میں ہم محمدی بن جائیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اپنے لیے اسوہ حسنہ بنا لیں، اور آپ کی سنتوں کو اپنے لیے ہر کلچر اور تہذیب سے مقدم سمجھ لیں، اور آپ کی سکھائی ہوئی انسانیت سے اپنے کو، اپنی بیوی بچوں کو آراستہ کر لیں، پھر ہم انسان بن کر دھرتی پر جئیں، پڑوسی کے حق کو پہچانیں، چھوٹوں اور بڑوں کے حق کو پہچانیں،
اپنوں اور پرایوں کے حق کو پہچانیں، برادران وطن کے ساتھ اسلامی اخوت، انسانی اخوت اور انسانی بھائی چارگی کے ڈانڈے ملائیں اور اس کی دعوت سامنے رکھیں، اپنے عمل سے ہر دکھی کو دکھ سے نکالنے کے لیے تڑپ اٹھیں، ہر مظلوم کو بلا لحاظ مذہب و ملت ظلم سے نکالنے کے لیے اپنی جان بھی قربان کر سکتے ہوں تو تیار ہو جائیں۔ کسی بھی انسان کی حفاظت کے لیے آپ نے جان دی تو اللہ اس جان پر آپ کی مغفرت فرمائے گا۔ آپ انسانیت پر رحم کرو، انسانیت پر ترس کھاؤ، انسانیت کے لیے جیو، انسانیت کے لیے، بیماروں کے لیے، دکھی لوگوں کے لیے، یتیموں کے لیے، بیواؤں کے لیے، اس میں کوئی مذہب کی حدود نہیں رکھی گئی ہیں۔ پورے سماج میں کسی مذہب کا جو بندہ ہو، یتیم ہے تو اس کی سرپرستی کرو، بیوہ ہے تو اس کا سہارا بنو، اگر وہ بیمار ہے تو اس کی عیادت کرو، اگر وہ مصیبت میں ہے حسب حیثیت مدد کرو۔ یہ سارے کام، اس میں مذہب آڑ نہیں آتا، اس میں مذہب کو دخیل نہیں سمجھا گیا ہے۔ اور دوسری بات یہ بتانی ہے کہ ہم کو خدمت کے لیے کھڑے ہو جانا ہے۔ جمعیت علماء پورے عالم میں 100 سالہ تاریخ رکھتی ہے، اب 100 سال مکمل ہو گئے، 100 سالہ تاریخ رکھتی ہے۔ یہ وہ واحد جماعت ہے ملک کی جو پورے ملک کے ہر صوبے میں اور ہر صوبے کے ہر ضلع میں اور ہر ضلع کے ہر قصبے کے اندر موجود ہے۔ اتنی عظیم الشان اور پورے ملک کے چپے چپے پر پھیلی ہوئی اس وقت میں مسلمانوں کی کوئی اور جماعت نہیں ہے۔ آپ اس جماعت سے اپنے آپ کو جوڑیے، وابستہ کیجئے، اتحاد اپنی صفوں میں پیدا کیجئے، مسالک کے اختلاف کو تنفر کا اور نفرت کا سبب بننے مت دیجئے۔ بے شک اپنے اپنے مسلکوں پر رہیے، جو آپ کو حق سمجھ میں آ رہا ہے وہ اسلام کے اندر ہے، اس لیے اس کے اوپر آپ قائم رہیے، مگر اس کو ہمارے ٹوٹ کا پھوٹ کا انتشار کا سبب نہ بنائیے۔ جمعیت علماء وہ صرف علماء دیوبند کی جماعت نہیں ہے، پھر سن لیجئے کہ جمعیت علماء وہ صرف علماء دیوبند کی جماعت نہیں ہے، وہ اس ملک کے تمام مسالک کے علماء کی جماعت ہے جو اس ملک کے تمام مسلمانوں کی مصیبتوں کو دور کرنے اور اس ملک میں رہنے والے پسماندہ اقوام کی پریشانیوں اور ظلم و ستم کو ختم کرنے کے واسطے بنی ہے۔ یہ صرف مسلمانوں کی بھی خدمت گزار نہیں ہے، یہ پورے ملک کے انسانوں کے لیے اپنے خدمت کا سینہ رکھتی ہے، جذبہ اور حوصلہ رکھتی ہے۔ اس لیے اس جماعت سے جڑیے۔ جمعیت علماء کی گزشتہ 100 سال میں اس ملک کے انسانوں کو جتنی ضرورت تھی، اللہ کی قسم آنے والے دنوں میں اس سے بھی زیادہ ضرورت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے جڑ جائیں، مضبوط ہو جائیں، اپنی تمام تر صلاحیتوں سے اس کے کاز کو اور کام کو آگے بڑھائیں اور ہمارے قائدین کو مضبوط کریں اور ان کی سرپرستی اور نگرانی میں اس قافلے کو آگے بڑھائیں۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین، یہ دین کا ترجمہ ہے مرکز